اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ماہ رمضان کی صورت میں ایک عظیم تحفہ عنایت فرمایا ہے، جسے نیکیاں کمانے کا سیزن کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ کسی بھی موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے متعلق بہتر انداز میں حکمت عملی کی جائے۔ جس طرح دنیاوی معاملات میں بہتر حکمت عملی کرنے سے مقصد کو حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اسی طرح اخروی معاملات کے لیے بھی اگر بہتر حکمت عملی بنائی جائے اور اس پر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ اخروی مقصد کو پانا بھی آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ماہ رمضان کی صورت میں ایک عظیم تحفہ عنایت فرمایا ہے، جسے نیکیاں کمانے کا سیزن کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اس بابرکت ماہ میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنے کے لیے ضروری ہے کہ مکمل حکمت عملی کے ساتھ وقت کا صحیح استعمال کیا جائے۔ اس ماہ سے بھرپور فائدہ حاصل کرنے کے لیے آج کی اس ویڈیو میں کچھ تجاویز بیان کی جائیں گی۔ روزہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے جس کا بدلہ اللہ تعالی بندے کو خود عطا فرمائیں گے، لہٰذا بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ بالکل نہ چھوڑیں۔ آج ہمارے سادہ مسلمان بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ چھوڑنے کے عادی بن چکے ہیں، حالانکہ بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ چھوڑنا سخت گناہ ہے۔ دراصل یہ ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔ لغو اور فضول باتوں سے اجتناب کرتے ہوئے گناہوں سے پرہیز کریں۔ گناہوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ گناہوں میں مبتلا کرنے والے اسباب سے بچا جائے۔ موجودہ دور میں گناہوں میں مبتلا ہونے کا سب سے بڑا سبب انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا ہے، جس کا بے مقصد استعمال وقت کے ضیاع کے ساتھ ساتھ کئی گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے، جس میں موسیقی، بدنظری وغیرہ جیسے سخت گناہ شامل ہیں۔ اپنے دنیاوی معاملات کو مختصر بنا لیں، جتنا ہو سکے اپنا وقت عبادت میں گزاریں۔ خود کو صرف ایک ختم قرآن تک محدود نہ رکھیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کریم کا اہتمام کریں۔ ہر نماز کے بعد تلاوت کا کچھ حصہ مقرر کر لیں اور پابندی کے ساتھ اس پر عمل کریں۔ فرائض اور نوافل کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن اور ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اپنے ساتھ ایک تسبیح ضرور رکھیں، کیونکہ اس کی موجودگی آپ کو ذکر و اذکار میں مشغول رکھنے کا سبب بنے گی۔ فرائض کے ساتھ نوافل کا بھی خصوصی اہتمام کریں، یہاں تک کہ اشراق، چاشت اور اوابین پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ سحری کے وقت کھانے سے کچھ دیر قبل اٹھ جائیں اور تہجد پڑھ لیں۔ فحش گوئی اور گالی گلوچ سے پرہیز کریں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور تقوی اختیار کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے مہینوں کی بنسبت رمضان المبارک میں زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان المبارک میں صدقات اور خیرات کا خصوصی اہتمام کریں، اپنے آس پاس موجود غرباء اور مساکین کا خصوصی خیال رکھیں۔ بعض لوگ ضرورت ہونے کے باوجود ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ راشن وغیرہ کی صورت میں ایسے لوگوں کی مدد کر کے قیمتی دعاؤں کے مستحق بنیں۔ دعاؤں کا خصوصی اہتمام کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اپنی قیمتی دعاؤں میں پوری امت مسلمہ اور خصوصاً پاکستان اور فلسطین کے مسلمانوں کو ضرور یاد رکھیں۔ رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر نیکیاں کمانے کا جو شارٹ کٹ متعارف کروایا گیا ہے، اس سے اجتناب کریں۔ اس قسم کے اکثر پروگراموں کے ذریعے
ذریعے اسلام کو الگ طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو سراسر غلط ہے۔ گھر والوں اور بچوں کی تربیت کے لیے ایک وقت مقرر کر لیں جس میں ان کو ماہ رمضان کی فضیلت کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کے متعلق بھی آگاہی فراہم کریں۔ ہماری یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہوئی ایک عظیم نعمت ہے، لہٰذا ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے غیب کی خزانوں سے ہماری پریشانیاں دور فرمائے۔ حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ نگہبان۔